الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سورۃ الشورى شروع ہوئی تھی اور اس کی تقریباً 5 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ 5ویں آیت کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ کہ یہ فرشتے زمین والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو اس پہ کلام چل رہا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ یہ ویسے تو بعضوں نے مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت صرف مسلمانوں کو شامل ہے کیونکہ کافر دعائے مغفرت کا اہل نہیں ہوتا، لیکن بعضوں نے کہا کہ ایسا ممکن ہے کہ یہ فرشتے، کہنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہو کہ یہ فرشتے اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کفار کو ایمان عطا فرما اور ایمان عطا فرما کر ان کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ دعا کافر کے لیے کرنا یقیناً منع نہیں ہے، اور اگر یہ صرف اپنے ظاہر معنی پر ہو، اس میں اور تفصیلی کلام نہ ہو، یعنی صرف اتنا کہ یہ دعائے مغفرت کرتے ہیں، تو پھر یقیناً اس آیت سے مراد صرف مسلمان ہوں گے، کافر منافق مشرکین نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور مسلمان کو اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، یا پھر کسی کو اسلام کی توفیق ملی وہ مسلمان ہو گیا، تو ہم کسی کا مسلمان ہو جانا یا مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ مخلوق بھی دعائے مغفرت کر رہی ہے، تو انشاءاللہ ضرور ہماری بخشش ہو جائے گی۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خبردار بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ جو بناتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوست، اللہ حفیظ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نگہبان ہے، یعنی وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوست بنانے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مخلوق کو معبود قرار دینا، یہ دوستی کا یہاں مفہوم ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے انکار ثابت ہو رہا ہو کہ تم کسی کو دنیا کے اندر دوست بنا ہی نہیں سکتے ہو۔ جیسے ہمارے فرینڈس ہوتے ہیں خاندان کے اعتبار سے، محلے کے اعتبار سے، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں، اس کے علاوہ جہاں ہم آفیسز میں کام کرتے ہیں یا فیکٹریز میں کام کرتے ہیں تو اطراف میں دوست بن ہی جاتے ہیں۔ یہاں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کسی کو معبود بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے، ان پر نگہبان ہے، بروز قیامت اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، یعنی اگر باوجود تبلیغ کے، باوجود پوری کوشش کے یہ ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کرتے ہیں تو اب بروز قیامت آپ پر ان کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے، اس اعتبار سے کہ آپ کی گرفت کا کوئی پہلو نکلتا ہو کہ بھئی کیوں آپ نے ان کو مسلمان نہیں کیا تھا۔ اس لیے کہ نبیوں کا کام ہوتا ہے راستہ دکھانا، نبیوں کا کام ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو پکڑ کر زبردستی راستے پر لگائیں، بلکہ ان کا کام بتانا ہوتا ہے۔ اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذہب اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اگر تلوار کے زور پر پھیلانا ہی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتا تو یقیناً اللہ کے نبی ہر ایک کی گردن پر تلوار رکھ کر اسے مسلمان کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں رہنے والے بہت سارے کفار حالت کفر میں مر گئے، وہ ایمان نہیں لائے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح وحی کی ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی، یا عربی قرآن کو وحی کے طور پر ہم نے بھیجا، وحی کے ذریعے بھیجا، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ کو، سب شہروں کی اصل کو، امن کہتے ہیں اصل کو، ماں بھی کہتے ہیں، قریٰ مانے بستی، بستیوں کی ماں، یا تمام شہروں کی اصل، اور یہ مکۃ المکرمہ ہے کیونکہ سب سے پہلے مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ یعنی گھر آباد ہوا، تو حقیقتاً بستی وہی کہلائے گی، تو اس لیے ام القریٰ اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف عربی زبان میں قرآن کی وحی فرمائی تاکہ لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ، بستی کو، بستیوں کی اصل کو، شہروں کی اصل کو، اور یہاں مراد ہے اہل ام القریٰ، یعنی اس بستی والوں کو، کیونکہ بستی تو مکان، گلیاں وغیرہ ان کا ایک نام ہوتا ہے، اگر لوگوں کو سب کو نکال دیں تو یہ بستی ہے، بستی اپنی جگہ قائم ہے، اصل میں تو ڈرایا بستی کے رہنے والوں کو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا یہ بلاغت کا ایک قاعدہ ہے کہ بعض اوقات ایک چیز جس میں کوئی رہتا ہے اس چیز کو کہتے ہیں
محل، اور جو اس میں رہتا ہے اس کو کہتے ہیں حال۔ حال اور محل میں آپس میں تعلق ہوتا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ بستی جو ہے وہ بنتی ہے ظرف، برتن جیسے ظرف ہوتا ہے، اور جو اس میں رہتا ہے اسے مظروف کہتے ہیں۔ اور یہ بلاغت کا قاعدہ ہے کہ بعض اوقات محل بول کر حال اور بعض اوقات ظرف بول کر مظروف مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہے کہ بستی بول کر بستی والے مراد لیے گئے ہیں۔ یہ بلاغت کا اصول ہے، بلاغت کی ایک اصطلاح کا استعمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ آپ بستی والوں کو اس سے ڈرائیں، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ تو گویا کہ مکے والوں کو اور جو مکے کے ارد گرد ہیں آپ انہیں ڈرائیں، اس لیے آپ پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن عظیم کے نزول کا ایک بنیادی مقصد اس کے مضامین کے ذریعے لوگوں کے دل میں خوف خدا کی بیداری، اور اس خوف خدا کی بیداری کے ذریعے انہیں آخرت کی جانب مائل کرنا، اللہ کے توحید کی طرف مائل کرنا، درست عقائد کی طرف مائل کرنا، یہ مقصود تھا۔ تو یہی ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک صرف عربی عبارت پڑھ کے تھوڑا سا ثواب حاصل کر لینا یہ اس کا بنیادی مقصد نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی بہت اچھا مقصد ہے، لیکن اصل مقصد یہی ہے کہ اس کے مضامین پر مطلع ہو کر قلب میں خوف پیدا کیا جائے، یا خوف خود اپنے اندر پیدا کیا جائے، دوسروں کے اندر پیدا کیا جائے، تاکہ معاشرہ سنورے، برائیاں دور ہوں، نفس و شیطان کی گرفت کمزور ہو، گناہوں کے چھوڑنے اور نیکیوں کے اختیار کرنے پر استقامت حاصل ہو جائے۔ ہمارا قرآن سے دور ہونے کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے اس کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنا چھوڑ دیا۔ جب پڑھنا چھوڑا تو اس کے مضامین میں جو ایک اٹریکشن ہے، اس کے مضامین میں جو ایک تاثیر اللہ نے رکھی ہے، اس تاثیر کا ہمیں فائدہ حاصل نہ ہو سکا، اور ہم نے قرآن کو ایک ایسی کتاب سمجھ کے چھوڑ دیا جو اب قابل عمل نہیں ہے شاید، یا اب یہ اتنا مؤثر کردار ادا نہیں کرے گی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور عام قسم کی کتابوں سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ روزانہ قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا جائے تاکہ اس کے مضامین ہمارے قلب میں خوف پیدا کریں، اور قرآن کے نزول کے بنیادی مقاصد میں سے ہمیں بھی حصہ حاصل ہو اور ہم بھی اسے پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ وَتُنذِرَ، اور تاکہ آپ ڈرائیں یوم الجمعی، جمع کے دن سے، یعنی اس دن سے کہ جس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، یعنی قیامت کا دن، لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک اس میں۔ جیسے ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ قیامت کے قیام میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں بیان فرما رہا ہے کہ قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے ایک اس کے ذریعے لوگوں کے قلب میں خوف پیدا کرنا بھی ہے، تو تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں اور قیامت کے دن سے ڈرائیں، تاکہ لوگ اس قیامت کے دن سے خوف محسوس کریں جس کے وقوع میں، جس کے قیام میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس قیامت کے خوف کی وجہ سے دنیا میں اعتدال قائم ہو جائے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ دوزخ میں ہے۔ یعنی بروز قیامت اب سب جمع ہو جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بلا حساب و کتاب بعضوں کو جنت میں ڈالے گا، بلا حساب و کتاب جہنم میں ڈال دے گا، اور یا پھر باقاعدہ جو اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ کے موافق یہ معاملہ ہوگا کہ وہاں حساب و کتاب ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے گا اور کچھ لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا، لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ضرور بنا دیتا انہیں ایک امت، ایک ملت بنا دیتا، سب کو مسلمان کر دیتا۔ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اور لیکن وہ داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں، یعنی وہ ہر ایک، ویسے تو وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ تمام کافروں کو مسلمان کر دے اور سب کو سب داخل جنت فرما دے، کوئی ایک بھی جہنم میں نہ جائے، لیکن اس کی عادت کریمہ ہے کہ اس نے ہدایت اور گمراہی کے اسباب پیدا فرمائے، اور یہ اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی کہ جو ہدایت حاصل کریں گے انہیں ہی جہنم میں ڈالے، انہیں ہی جنت میں داخل کرے گا، اور جو ہدایت سے دور بھاگیں گے انہیں جہنم میں ڈالے گا۔ لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے
اس کی شامت اعمال کی بنا پر اسے جہنم میں پھینک دے گا۔ یعنی لہٰذا یہاں پر یہ شبہ پیدا نہ ہو کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ نے نہ چاہا اس نے ہدایت حاصل نہ کی۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی نہیں چاہ رہا تو وہ کیسے اللہ کا مقابلہ کر کے ہدایت کے قریب آ سکتا ہے؟ تو اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت کا حصول آسان فرما دیتا، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت کا حصول آسان نہیں کرتا، بلکہ اسے کل اختیار دے کے چھوڑ دیتا ہے کہ چاہے تو وہ ہدایت حاصل کرے، گمراہی حاصل کرے، اور نفس و شیطان کی گرفت کو اس پہ کمزور نہیں کرتا، تائید غیبی اپنی اس کی طرف متوجہ نہیں کرتا، اور اس معاملے میں مبتلا کرنے کا بڑا سبب اس بندے کی ہٹ دھرمی ہوتی ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ تھے، کہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی ہدایت کے اسباب پیدا نہ کیے ہوں، انہیں بار بار موقع نہ دیا ہو، لیکن جب انہوں نے ہر قسم کی ہدایت کو نظر انداز کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں حد سے آگے بڑھ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ اور جسے اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے محروم کر دے، اپنی مخصوص تائید اس سے ہٹا لے، اپنی امداد اور نصرت اس سے ہٹا لیتا ہے، وہ عموماً پھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا صحیح مطلب ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالم نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار اور نہ دوست، یعنی نہ کوئی دوست ہے اور نہ مدد کرنے والا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اس اور دوست بنا لیے ہیں، یعنی معبود بنا لیے ہیں؟ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ولی ہے، یعنی حقیقتاً معبود وہی ہے، دوست وہی ہو سکتا ہے، اسی کے قریب آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی مردے زندہ کرے گا، جن کی طرف تم جا رہے ہو وہ تمہیں زندگی نہ دیتے ہیں نہ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تمہیں زندگی دی ہے اور وہی تمہیں بعد میں پھر زندگی دے گا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور تم جس بات میں بھی اختلاف کرو گے یا کر رہے ہو، جیسے کہ نبی کریم کے بارے میں اختلاف، قرآن کے بارے میں اختلاف، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں اختلاف، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، یہ اللہ تعالیٰ ہے میرا رب، اسی پر میں نے توکل کیا، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ نبی کریم کی طرف سے ہے، گویا کہ آپ نے کفار سے ارشاد فرمایا کہ میرا رب ہے، میں اس پہ بھروسہ کرتا ہوں اور میں اسی کی طرف رجوع کروں گا، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اپنے ہر معاملے میں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہی عافیت کا راستہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا، جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہاری ذات میں سے ہی تمہارے لیے جوڑے بنائے، ومن الانعام ازواجا، اور جانوروں میں سے ان کے لیے جوڑے بنائے، یعنی آدم علیہ السلام سے دیکھیں ہم سب کو پیدا کیا، پھر ایک مرد ہے، عورت ہے، نکاح ہوتا ہے، پھر ان سے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، یہی چیز انسانوں میں ہے اور یہی چیز جانوروں میں ہے۔ یذرؤکم فیہ، اس سے وہ تمہاری نسل پھیلاتا ہے، لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے اس کی مثل کوئی شے، وہو السمیع البصیر، اور وہی سنتا دیکھتا ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یہ جو اب جملہ بیان فرمایا، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم ہی میں سے جوڑے بنائے، جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے، یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو زندہ سے زندہ کو پیدا کر دے، جیسے ہم انسان زندہ ہیں، ہم سے زندہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہے تو مردہ سے زندہ پیدا کر دے، جیسے انڈے میں سے مرغی نکلتی ہے، بچہ چوزا نکلتا ہے، اور چاہے تو زندہ میں سے مردہ کو پیدا کر دے، جیسے مردہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں، یا مرغی انڈا دیتی ہے تو دیکھیں زندہ میں سے مردہ نکل آتا ہے۔ یہ اپنی قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو کائنات کے اندر یہ معاملات چل رہے ہیں یہ اتفاقی طور پر نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اتفاقاً یہ سب کام ہو جاتے ہیں، بلکہ باقاعدہ پری پلاننگ یہ کام ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نگہبان ہے، وہ ان تمام معاملات کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو جو ذات یہ تمام نظام بنانے والی ہے، اسے کنٹرول کرنے والی ہے، اسی ذات پر ایمان لانا عافیت کا راستہ ہوگا۔ اور پھر آگے جو فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ پہلی بات ہے کہ یہاں پہ دو باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ کہ لفظ شے
کا کیا معنی ہے؟ یاد رکھیں کہ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو شے کہتے ہیں موجود کو، بس جو موجود ہے وہ شے ہے۔ اس اعتبار سے لفظ شے ہم پر بھی بولا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہم بھی موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی موجود ہے۔ اور ایک شے کا معنی یہ ہوتا ہے، لفظ شے کا استعمال اس موجود پر ہوتا ہے جو جس کے وجود کی کوئی اور علت ہو، یعنی اس کے موجود ہونے کا کوئی اور چیز سبب بنی ہو، اسے کہتے ہیں شے۔ جیسے ہمارے وجود کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سبب اور ذریعہ ہے، اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو ہمیں شے کہا جائے گا۔ جس کے وجود کے لیے کوئی دوسری شے سبب بنتی ہے، اس کو ممکن کہا جاتا ہے۔ تو ہم سب ممکن ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمارے وجود کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی طرح پوری کائنات کو دیکھ لیں کہ اسے اللہ نے پیدا کیا ہے، تو ہم پوری کائنات کے وجود کا سبب ایک یقینی سی بات ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہے، تو پوری کائنات ممکن کہلائے گی۔ تو لفظ شے ممکن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ شے استعمال نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ممکن نہیں ہے، واجب ہے۔ واجب، جب ہم یہ عقائد میں لفظ واجب استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ایک ایسی ذات ہوتی ہے جو اپنے وجود میں، اپنے موجود ہونے میں کسی دوسری ذات کی محتاج نہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ اپنے موجود ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، تو اسے واجب کہا جائے گا۔ اور جن کے وجود کے لیے کوئی اور وجود سبب اور علت بنتا ہے، انہیں ممکن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ واجب ہے اور ہم سب ممکن ہیں۔ تو اب یاد رکھیں کہ لفظ شے جو ہے وہ اصطلاحی اعتبار سے ممکن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، واجب کے لیے نہیں۔ لہذا اگر کوئی اب اصطلاحی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو شے کہہ دے گا تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ممکن مان رہا ہے، اور ممکن ماننے کا مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نہیں تھا، اسے کسی نے پیدا کیا، اور یہ معنی کفر ہے۔ اسی وجہ سے آپ بعض کتابوں میں یہ پڑھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ چیز یا لفظ شے استعمال کرے وہ کافر ہے۔ اس اعتبار سے ہے کہ جو شے کا اصطلاحی معنی ہے، یعنی شے اس چیز کو کہتے ہیں جو موجود اور ممکن ہو۔ موجود کا مطلب وجود رکھتی ہو، اور ممکن کا مطلب کہ اس کے وجود کی کوئی علت ہو، کوئی سبب ہو، کوئی اور ذات اس کے وجود کا سبب بنی ہو، اسے ممکن کہا جاتا ہے۔ لہذا اس معنی کے اعتبار سے لفظ شے کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر کرنا کفر لکھا گیا ہے۔ لہذا میری سننے والوں سے گزارش ہے کہ بعض چیزیں پڑھ کر فوراً فتویٰ نویسی کرنا شروع مت کر دیا کریں۔ جیسے عوامی ہوتی ہے، آپ نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ بھی ایک چیز ہے، تو فوراً کہیں گے کافر ہو گئے، اس لیے کہ ہم نے پڑھا تھا اللہ کو شے کہنا منع ہوتا ہے۔ بھئی مطلقاً منع نہیں ہوتا، کس معنی کے اعتبار سے کرنا منع ہوتا ہے اس کو پہلے جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درست عقائد اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت پہ آمین۔ اس آیت پہ انشاءاللہ کل بھی کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔